ہم مولا کے ماننے والے ہیں، ہم مولا کے عزادار ہیں، اب اس کے بعد کتنی اہمیت ہو جاتی ہے؟ اب بھی غیبت کی اہمیت رہ گئی ہم میں؟ نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح سے خاک شفا ہے، اگر باہر پڑی ہوئی دیکھیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اٹھائیں گے، بوسہ دیں گے، لا کر رکھیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی بندے مومن میں، کسی عزادار میں کوئی برائی اگر دیکھتے ہیں، کوئی برائی اگر دیکھتے ہیں تو ہونا کیا چاہیے کہ ہم تنہائی میں جائیں، اسے سمجھائیں، بھائی ایسا نہیں، ایسا کریں، آپ مولا کے عزادار ہیں، نہ کہ مجمع عام میں آ کر اس کی بے عزتی کریں۔ یہ یہاں کا نہیں کہہ رہے ہیں، ہم پورے ہندوستان کا ہمارا یہی معاملہ، کہیں بھی چلے جائیں۔ ہم نے انجمنیں بنائی ہیں، جو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم نے انجمنیں تو بنائی ہیں لیکن انجمن کا مقصد نہیں بنایا۔ اس لیے پہلے ہم نے انجمن بنائی، بعد میں ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم حسینی بن جائیں۔ نہیں، اگر ہم نے حسینی بننے کے بعد انجمن بنائی ہوتی تو پھر ہماری انجمن کامیاب ہوتی۔ لیکن ہم میں یہ کہاں سے آ گیا؟ ہم مولا کے عزادار ہیں۔ مولا کے عزادار کی اہمیت جانتے ہیں کتنی ہے؟ یا مولا کے زائر کی اہمیت؟ ایک واقعہ جو کتاب ہے نجم الثاقب، امام زمانہ سے متعلق کتاب ہے، لیکن اس کا ایک حصہ سچے واقعات پر منسلک ہے، اور بھی دوسری جگہ وارد ہوا کہ ایک کوفے میں، نجف اشرف میں ایک ناسبی عورت رہا کرتی۔ ناسبی کسے کہتے ہیں؟ جو اہل بیت کے دشمن ہو، انہیں ناسبی کہا جاتا ہے۔ اس نے نظر کی کہ اگر میرے یہاں لڑکا پیدا ہوگا تو میں اسے دشمن ظاہر امام حسین ان کو اذیت دے گی۔ کچھ عرصے کے بعد لڑکا پیدا ہوا اور وہ پروان چڑھا۔ جب وہ جوان ہوا، بچپن سے دشمن اہل بیت کی تربیت ہو رہی ہے۔ جب جوان ہوا، کہا کہ وہ ضعیفہ، وہ ناسبی عورت بولی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے تو میری نظر کو پورا کرے۔ نظر کیا ہے؟ کہا میں نے یہ نظر کی تھی کہ ظاہر امام حسین کو اذیت پہنچائے، اب تو جوان ہو گیا، اس لائق ہے، جا اور ظاہر امام حسین ادھر سے گزرتے ہیں، انہیں اذیت پہنچائے۔ عجب نظر ہے نا؟ بس تیار ہوا، ہتھیار لگائے، اور جدھر سے زائرین کا قافلہ گزرتا تھا وہاں جا کر بیٹھ گیا کمین گاہ میں کہ کب زائر امام حسین آئے اور میں انہیں اذیت پہنچاؤں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اسے نیند آ جاتی، اور نیند جیسے ہی آئی وہ خواب دیکھتا روز محشر برپا، اور روز محشر برپا ہے، اور فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر لے جا رہے ہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے، اور قریب تھا کہ مجھے جہنم میں ڈال دیں، قریب تھا کہ اسے جہنم میں ڈالیں۔ وہ فریاد کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک روحانی شخصیت آئی، آ کر فرشتوں کو روکا، کہا اسے آپ جہنم میں نہیں ڈال سکتے، آگ میں نہیں ڈال سکتے۔ انہوں نے کہا مولا یہ آپ کا دشمن ہے، آپ کے زائرین کا دشمن ہے۔ کہا ہوا کرے یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا جاؤ پہلے اسے غسل دلاؤ تب اس کو جہنم میں ڈالنا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا جب یہ راستے میں جو ہمارے زائرین کی طاق میں بیٹھا ہوا تھا اسے نیند آ گئی تو ادھر سے ہمارے زائرین گزرے، ان کے قدموں سے اٹھی ہوئی خاک اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے،
اتنی یہ خاک اس کے اوپر ہے، اسے جہنم میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ جہنم میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے، پہلے اسے نہلا کے لاؤ، غسل کرا کے لاؤ، پھر اسے جہنم میں ڈالو۔ پہلے وہ خاک اس کے بدن سے ہٹ جائے، اور وہ شخص بیدار ہوتا ہے، اور بیدار ہونے کے بعد ساری اس پہ حقیقت واضح ہو گئی، گھر آتا ہے، کہا ماں تو نے جو تربیت کی تھی وہ رہی ایک طرف، اب میں تمہاری تربیت پہ ذرہ برابر بھی عمل نہیں کروں گا، میں خود اپنے خواب میں دیکھ چکا ہوں، اب میں جا رہا ہوں مولا کے دربار میں، وہاں جا کر توبہ کروں گا، اور اب میں مولا کا ہو گیا ہوں۔ تو اگر مولا کے زائرین امام حسین کے قدموں سے اٹھی ہوئی خاک کسی کے اوپر جا گرے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اتنے وہ خاک اس کے اوپر ہے۔ تو ہم تو مولا کے عزادار ہیں، بس ہمیں اپنی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کیا مقام ہے۔ اگر ہم نے اب بھی اپنی اہمیت کو نہ جانا تو پھر کب جانیں گے؟ دوسرا واقعہ کہ ظاہر امام عزادار کی اور ظاہر کی کتنی اہمیت ہے۔ زیارت امام حسین کا بہت زیادہ ثواب لکھا گیا ہے، جا کر زیارت کہ اگر روزے پر زیارت کرنے جاتا ہے تو 70 حج کا ثواب، بعض روایت میں 100 حج کا ثواب، بعض روایت میں 1000 حج مقبولہ کا ثواب لکھا ہوتا ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ لیکن جو نہیں جا سکتا ہے وہ کیا کرے؟ اس کے لیے آیا ہے کہ وہ اگر نہیں جا سکتا تمنا رکھتا ہے کہ مولا کی زیارت کروں، مولا کے روزے پر جاؤں، اور جا نہیں سکتا ہے تو اپنے مکان کی چھت پر جا کر زیارت امام حسین پڑھ لے، وہی ثواب اسے ملے گا۔ ہم تو ہر روز نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ظاہر امام حسین میں شمار ہے یا نہیں؟ اور پھر زیارت پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ اگر واقعاً ہم مولا کے زائر بن جائیں، مولا کے عزادار بن جائیں تو کتنی کامیابی ہے۔ جو مصیبت میں بھی گھرا ہوا ہو اسے نجات دلا سکتے ہیں۔ شیخ عباس قمی نے مفاد الجنان میں اور علامہ غلام عسکری صاحب نے اپنی 10 مجالس میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ 2 دوست تھے آپس میں، جہاں زیارت عاشورہ بیان کی ہے شیخ عباس قمی نے، اس سے پہلے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ 2 دوست تھے، متقی پرہیزگار مومن دونوں بندے، انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، آپس میں طے کیا، ہم میں سے جو مر جائے پہلے وہ پہلی رات آنے کے بعد قبر کا حال بتائے گا۔ دونوں مومن ہیں، دونوں نے طے کر لیا ہے کہ جو بھی پہلے مرے گا وہ آ کر جو زندہ رہے گا اسے قبر کا حال بتائے گا۔ ان میں سے ایک شخص کی موت ہو جاتی ہے، اب یہ دوسرا اس کا ساتھی جس نے سے وعدہ کیا تھا ہر روز اس کا انتظار دیکھتا ہے کہ خواب میں آ جائے۔ ایک عرصہ گزر گیا کہ وہ خواب میں نہیں آیا، جب خواب میں نہیں آیا تو ایک روز سویا ہوا تھا کہ وہ دوست اس کا خواب میں آ گیا۔ جیسے ہی خواب میں آیا اس نے قبر کے حالات تو نہ پوچھے، سب سے پہلے یہ پوچھا کہ مرنے کے بعد سے آج تک اتنے دن کیوں لگائے آنے میں، کیوں نہیں آئے، جبکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ پہلی رات میں آ کر قبر کا حال بتائیں گے، کیوں نہیں آئے؟ کہا قبر میں جانے کے بعد میں برزخ کے عذاب میں مبتلا تھا۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روز محشر اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے شیعوں، روز محشر ہم تمہاری شفاعت کے ضامن ہیں۔ کب؟
روز محشر، لیکن برزخ کا انتظام کر آنا، برزخ میں شفاعت نہیں چلے گی، برزخ میں شفاعت نہیں کریں گے، اور پھر مولا امیر المومنین جیسا مولا، معلوم ہے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں زاد راہ کم ہے راستہ طویل ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں زاد راہ کم ہے راستہ طویل ہے۔ جب ہمارا مولا یہ ارشاد فرما رہا ہے تو پھر ہمیں کیسے آمادہ ہونا چاہیے؟ تو بہرحال اس نے کہا کہ میں عذاب میں مبتلا تھا اور مجھے فرصت نہیں تھی، مجھے اجازت نہیں تھی کہ تم تک پہنچوں، آج مجھے اجازت ملی ہے تو پہلی فرصت میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ نے سوال کیا اجازت کیسے ملی؟ کہا اجازت ایسے ملی، آج ہمارے قبرستان میں ایک ضعیفہ دفن ہوئی ہے، ایک عورت دفن ہوئی ہے۔ جب یہ عورت دفن ہوئی، دفن کرنے کے بعد جب سب چلے گئے تو مولا امام حسین اس کی زیارت کے لیے آئے اور آ کر ارشاد فرمایا کہ ہر روز تو ہماری زیارت کیا کرتی تھی، آج ہم تیری زیارت کے لیے آئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس رات میں 3 مرتبہ امام اس کی قبر پر آئے، اور جب تیسری مرتبہ آئے فرشتوں کو حکم دیا اس کی قبر سے 40 گز تک جتنی قبریں ہیں ان کا عذاب ہٹا دیا جائے۔ تو اس 40 گز کے اندر میری بھی قبر آ رہی تھی، اس کی وجہ سے مجھے نجات مل گئی، تو آج تمہارے پاس پہنچ گیا ہوں۔ بس وہ شخص بیدار ہوا اور بیدار ہونے کے بعد قبرستان پہنچا، دیکھا نئی قبر بنی ہوئی ہے۔ معلوم کیا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا بغداد کے فلاں محلے میں ایک عورت کا انتقال ہوا تھا، یہ اس کی قبر ہے۔ یہ دریافت کرتا ہوا اس کے گھر تک پہنچ گیا، اس کے شوہر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بھائی یہ بتا تیری اہلیہ کا انتقال ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو مجھے بس یہ بتا دے وہ کون سا عمل کیا کرتی تھی؟ اس نے بہت غور کیا، نمازی پرہیزگار تھی، مولا کے چاہنے والی تھی، کوئی ایسا عمل تو خاص نہیں۔ کہا نہیں پھر بھی غور کر۔ کہا ہاں ایک اس میں عادت تھی۔ کہا کیا؟ کہا اتنے زیارتیں امام حسین نہ پڑھ لیا کرتی تھی، اتنے اسے نیند نہیں آتی تھی۔ بس یہ زیارت امام حسین پڑھنے کا، زیارت عاشورہ پڑھنے کا نتیجہ تھا کہ قبر میں جانے کے بعد خود تو نجات پائی لیکن 40 گز تک جو اس کے قریب آ گئے۔ یہ مولا کا زائد بننے کی حیثیت تھی، بھی مولا کے چاہنے والے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے لیے محتاج ہونا، دوسروں کا محتاج ہونا چاہیے یا دوسروں کے لیے شفاعت کا حقدار ہونا چاہیے؟ ہم اپنی اہمیت کو جانیں کہ ہم امام کے در سے منسلک ہیں۔ جب امام کے در سے منسلک ہو گئے ہیں تو اب امام کا ہو کر رہیں، کسی دوسرے کا نہیں۔ جب ہم امام کے ہو جائیں گے تو پھر امام کہتا ہوا نظر آئے گا یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، تم ہماری زیارت کیا کرتے تھے، آج ہم تمہاری زیارت کے لیے آئے۔ اور اگر فقط دل میں خوش ہوتے رہیں تو معلوم ہوا سیدھا راستہ بھی ہاتھ نہیں آیا اور مقصد سے ہم دور ہو گئے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں کس لیے آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے تاکہ امر بالمعروف کر سکیں۔ میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، میں نہیں انل منکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں۔ مولا نے قربانی دی دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، شریعت کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ جب مولا نے شریعت کو پہنچانے کے لیے قربانی دے دی تو اب
ہدف کیا ہونا چاہیے؟ مولا نے جو امانت ہم تک پہنچائی ہے اس امانت کو ہم کیسے رکھیں؟ جان دے کر بچایا ہے، اہل بیت دے کر بچائے ہیں، تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اور کربلا کے میدان میں امام کے اوپر کتنی مصیبتیں پڑی، کتنی مصیبتیں۔ امام روز عاشورہ ایک لاشے کے بعد دوسرا لاشا اٹھا کر لاتے ہیں، کبھی اصحاب کا لاشا لاتے ہیں، کبھی انصار کا لاشا لاتے ہیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ بنی ہاشم کی باری آئی، اور جب بنی ہاشم کی باری آئی تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور عصر ہوتے ہوتے امام کربلا کے میدان میں یکو تنہا رہ گئے، امام اکیلے رہ گئے کربلا کے میدان میں۔ عباس کا پرچم لا چکے، علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال چکے، قاسم کا پامال لاشا لا چکے، اون محمد کے جنازے اٹھا چکے، اب امام یکو تنہا ہے میدان میں۔ ایک مرتبہ امام نے جب میدان میں دیکھا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں تو ایک مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی ہمارا ناصر و مددگار۔ عزادارو، مولا کی اس آواز کا بلند ہونا تھا، خیام حسینی سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ عزادارو، امام در خیمہ پر پہنچے، کہا بہن زینب ابھی تو حسین زندہ ہے، ابھی رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بھیا جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ عزادارو، بس امام نے کہا لاؤ علی اصغر کو ہمیں دے دو، ہم اسے پانی پلائے لاتے ہیں، پانی کا سوال کرتے ہیں۔ عزادارو، امام نے علی اصغر کو لیا، ابا کا دامن علی اصغر کے اوپر ڈالا، میدان کی طرف لے کر چلے۔ اشقیاء نے جیسے ہی امام کو آتے ہوئے دیکھا، خیال کیا امام قرآن لا رہے ہیں، صلح کے لیے قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ایک بلندی پر پہنچے، عزادارو، امام نے ابا کا دامن ہٹایا۔ اب امام سوال آپ کر رہا ہے یہ کون امام ہے؟ یہ بنی ہاشم ہے، جس نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہ کیا ہو، آج وہ علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھائے، اپنے دشمنوں کے سامنے، فوج اشقیاء کے سامنے کہہ رہا ہے اے فوج اعدا، اگر تمہاری نظروں میں یہ حسین خطاوار ہے تو یہ بچہ تو خطاوار نہیں ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے تو گھونٹ پانی پلا دو۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام نے جب دیکھا کہ فوج اشقیاء سے کوئی جواب نہیں آتا، جلتی ہوئی ریت پر امام نے علی اصغر کو لٹایا اور کہا اگر تم جاتے ہو، اگر تم یہ سوچتے ہو اصغر کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو میں اسے ریت گرم پر لٹائے دیتا ہوں۔ عزادارو، کتنے گرم ریت کربلا تھی، روایت میں آیا ہے کہ اگر چنے کا دانہ ڈالا جائے تو گھم جائے، اس طرح سے گرم تھا۔ عزادارو، شش ماہ علی اصغر اور ریگے کربلا۔ عزادارو، جب امام نے دیکھا اب بھی کوئی جواب نہیں آتا ہے تو پھر امام نے علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا اور علی اصغر سے متوجہ ہوئے، بیٹا علی اصغر، تم تو حجت خدا کے فرزند ہو، تم بھی اپنی حجت تمام کرو۔ یہ کہہ کر علی اصغر کو پھر دونوں ہاتھوں پر بلند کیا۔
عزادارو، علی اصغر نے جیسے ہی امام کے یہ جملے سنے اپنی قوت کو سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد اپنی قوت کو، اپنی زبان کو حرکت دی، سوکھی ہوئی زبان کو سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا۔ عزادارو، فوج اشتیا نے جب یہ دیکھا، ایک مرتبہ فوج اشتیا میں غل ہونا شروع ہوا۔ عمر سعد نے جب یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ آواز دی، این این حرملہ، حرملہ کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ بس عزادارو غضب ہو گیا، حرملہ آگے بڑھا، چلے کمان میں تیر جوڑا۔ عزادارو چلے کمان میں تیر جوڑا، اب چلانا چاہتا ہے لیکن تیر نہیں چلتا، تیر گر جاتا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جوڑا، پھر تیر گر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے حرملہ سے کہا، حرملہ یہ میں تیری کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں؟ ایک مرتبہ حرملہ کہتا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں اے عمر سعد تو نہیں دیکھ رہا۔ جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو کبھی زہرا سامنے آ جاتی ہے، کبھی علی مرتضیٰ سامنے آ جاتے ہیں۔ عزادارو غضب ہو گیا، بس حرملہ نے چلائے کمان میں 3 بھال کا تیر جوڑا، علی اصغر کا نشانہ لیا۔ اب جو تیر چلا، علی اصغر نے تیر کو آتے ہوئے دیکھا کہ تیر خطا کر رہا ہے، کہیں مولا تو زخمی نہ ہو جائے۔ بس ہمت کر تیر اپنے اوپر لیا، چشمہ علی اصغر امام کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ روایت میں لکھا ہے کہ تیر کا وزن اتنا تھا، علی اصغر سے زیادہ تھا، اسی وجہ سے روایت میں آیا ہے کہ علی اصغر تیر کے وزن سے امام کے ہاتھوں پر پلٹ گئے۔ عزادارو، امام نے علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا، اب جو تیر نکالا خون کا فوارہ نکلا۔ عزادارو، امام نے علی اصغر کے خون کو چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا۔ آسمان سے آواز آئی، حسین اگر خون ناحق کا ایک قطرہ بھی آسمان کی طرف آ گیا تو تا قیامت ایک پانی کی بوند آسمان سے نہیں برسے گی۔ حسین نے نیچے زمین پر پھینکنا چاہا، آواز آئی، حسین خون ناحق کا ایک قطرہ اگر زمین پر آ گیا تو قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا۔ عزادارو، امام کیا کرے؟ علی اصغر کا خون ہاتھوں میں لیے کھڑا ہے، ایک مرتبہ اپنے چہرے پر ملا اور کہا، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے منہ کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا، روز قیامت